بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والائمۃ المعصومین علیہم السلام۔ نمبر 7، نبی مبعوث برحق ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، ہم نے تجھ کو حق کے ساتھ بھیجا۔ القرآن، علی مال حق والحق مال علی لا یفرقان۔ علی علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق علی علیہ السلام کے ساتھ، یہ دونوں جدا نہ ہوں گے۔ منصب امامت، مترجم اردو، ینابع المودت۔ نمبر 8، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب شق القمر ہیں تو علی علیہ السلام صاحب رجعت الشمس ہیں۔ اگر خدا نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شق قمر کا معجزہ ظاہر فرمایا تو وسیع علی علیہ السلام کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا۔ السیرۃ النبوہ، لزینی دہلان جلد 2 وغیرہ۔ نمبر 9، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو اپنے ولی کو ھذا صراط علی مستقیم، نقش صراط مستقیم قرار دیا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متاع خلق ہیں تو علی علیہ السلام بھی متاع خلق ہیں۔ خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور وسیع اولو الامر کی اطاعت واجب قرار دی ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اولو الامر کی۔ القرآن۔ نمبر 11، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب مقام محمود ہیں۔ علی علیہ السلام حامل لواء الحمد ہیں۔ کنز الاعمال، جلد 1۔ الریاض النظرات، جلد 2۔ نمبر 12، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کوثر ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر۔ القرآن۔ علی ساقی کوثر، ینابع المودت، باب 44، مستدرک الحاکم، تذکرہ سبط ابن جوزی۔ نمبر 13، علی علیہ السلام نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ علی علیہ السلام اخی رسول ہیں۔ علی علیہ السلام وصی رسول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب فرقان ہیں۔ علی علیہ السلام فاروق امت ہیں۔ ینابع المودت، الریاض النظرات۔ نمبر 14، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کل حیت علی علیہ السلام، ہر اس کے مولا ہیں جس سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو۔ عہد روز الست، سورہ اعراف، آیت نمبر 172۔ نور القرآن، جلد 1، صفحہ 511 کے حواشی میں صاحب تفسیر رقم طراز ہیں۔ تفسیر صافی، صفحہ 187 پر بحوالہ تفسیر عیاشی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب خدا نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ان سب کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے سوال کیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ پس سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، پھر جناب علی علیہ السلام، پھر دیگر ائمہ اہل بیت علیہم السلام تھے۔
ان سب نے عرض کی انتا ربنا، بس خداوند تعالیٰ نے انہی کو اپنے علم اور دین کا حامل بنایا۔ پھر کل فرشتوں سے کہا کہ میرے علم اور دین کے حامل یہ ہیں اور میری مخلوق میں امین یہ ہیں، اور ہر بات انہی سے دریافت کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کل اولاد آدم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اور ان بزرگواروں کی ولایت اور اطاعت کا اقرار کرو۔ سب نے کہا ہاں اے ہمارے پروردگار، ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرشتوں سے کہا کہ تم گواہ رہنا۔ فرشتوں نے عرض کیا ہم گواہ ہیں۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ کہہ دیں انا کننا ھذا غافلین۔ الاخ سید امداد حسین کاظمی، کتاب فردوس الاخبار، باب 14 ویلمی میں مذکور ہے کہ یہ اقرار عہد روز الست کا ہے، جب دنیا میں کوئی موجود نہ تھا اور خدا نے محض اپنی خدائی کا اقرار نہ لیا تھا بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا بھی، اور وہ بھی محض انسانوں سے نہیں بلکہ فرشتوں سے بھی۔ چنانچہ یہ حدیث اس آیت کی تائید یا تفسیر میں وارد ہوئی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172۔ قال رسول اللہ یعلم الناس متى سما علی امیر المومنین یا لم ینکروا وافضلہ سمی امیر المومنین وآدم بین الروح الجسد قال عز وجل وَإِذَا أَخْذَ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالت ملائکۃ بلی وقال اللہ تعالی انا ربکم ومحمد نبیکم وعلی امیرکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ جانتے کہ علی علیہ السلام کا نام امیر المومنین کب رکھا گیا تو ان کی فضیلت سے انکار نہ کرتے۔ علی علیہ السلام امیر المومنین اس وقت کہلائے جب آدم کا روح و جسد درست نہ ہوا تھا۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ الْآيَاتِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہاں، تب خدا نے فرمایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نبی ہیں اور علی علیہ السلام تمہارے امیر ہیں۔ بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں دین خدا کے لیے سب سے اہم اور افضل ترین امر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سردار، افضل و اشرف ترین مخلوق، سید الانبیاء و اوصیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں۔ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بھاری اور عظیم مسئولیت و ذمہ داری دی، خاتم الانبیاء و رسول قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ذریعے دین اسلام قیامت تک کے لیے مکمل فرمایا۔ آپ کی نبوت کے آغاز یعنی بعثت رسالت کے آغاز اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے دو اہم ترین واقعات کا ذکر آج ہم کریں گے۔ اسے دعوت ذو العشیرہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ کے حکم پہ علی علیہ السلام کو بلا کے دعوت کے لیے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ علی علیہ السلام نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق
انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے اقربا اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹوں اور پوتوں کو بلا لائے۔ سب کے سامنے ایک شخص کی خوراک کے برابر کھانا رکھا، اسی میں سب کے سب سیر ہو گئے۔ سبحان اللہ، دعوت کی دعوت ہوئی اور معجزے کا معجزہ ہو گیا۔ پھر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ ترجمہ: اے اولاد عبد المطلب، میں نہیں جانتا کہ کوئی عرب نوجوان اپنی قوم کے پاس اس سے بہتر چیز لایا ہو جو میں تمہارے پاس لایا ہوں۔ میں دین و دنیا کا بہترین تحفہ لایا ہوں۔ مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ تمہیں اس کی دعوت دوں۔ تم میں سے کون ہے جو اس سلسلے میں میرے ساتھ تعاون کرے تاکہ وہ میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ و جانشین بنے؟ یہ سن کر سب خاموش رہے اور کوئی آواز بلند نہ ہوئی۔ ہاں، علی علیہ السلام جو سن کے لحاظ سے ان سب سے کم عمر تھے کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا و اطیعوا۔ یاد رکھنا، یہ علی علیہ السلام میرا بھائی، میرا ولی عہد اور تم میں میرا خلیفہ ہے، لہٰذا ہمیشہ اس کی بات سننا اور اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہنا۔ وہ لوگ ہنستے اور مذاق کرتے اور جناب ابو طالب علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے، لیجئے اپنے بیٹے کی بات سنیے اور اطاعت کیجئے۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 214۔ طبع مصر، طبع کامل، کامل ابن اسیر جلد 2 صفحہ 122۔ مسند احمد جلد 1 صفحہ 111، طبع مصر۔ نیز کنز الاعمال طبع حیدرآباد جلد 4 صفحہ 408 اور صفحہ 392 397۔ تفسیر ابن کثیر، تفسیر ترجمان القرآن، تفسیر در مشہور، تفسیر خازن، معارج النبوت، سیرت جلیلہ وغیرہ۔ دعوت ذو العشیرہ اور نصر خلافت حضرت علی علیہ السلام کا یہ واقعہ ایسا معتبر، صحیح اور مشہور ہے کہ مسلمان تو ایک طرف، خود غیر مسلمان مورخین نے بھی اسے اپنی کتب تواریخ میں ثبت و ضبط کیا ہے۔ چنانچہ صاحب فلک النجات نے کتاب ثبوت خلافت اور رسالہ وسیع کے حوالے سے اس سلسلے میں مندرجہ ذیل کتب کے حوالے دیے ہیں۔ نمبر 1، کتاب اپالوجی فرام محمد اینڈ قرآن، مولفہ ٹیون پورٹ، صفحہ 8۔ نمبر 2، مسٹر کارلائل کی کتاب ہیروز اینڈ بروز۔ نمبر 3، کتاب خلفائے محمد اینڈ ہز سکسیزرز، مؤلف واشنگٹن ایرونگ۔ نمبر 4، ڈیکلائن آف رومن ایمپائر، مسٹر گبن، جلد 3۔ نیو پاپولر انسائکلوپیڈیا، صفحہ 139۔ اوکلے کی تاریخ اسلام، صفحہ 14۔ یہ واقعہ علی علیہ السلام کی جانشینی، وصیت و امامت اور ولی عہد کا مکمل ثبوت ہے۔ علی علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مدد و نصرت و تائید کی۔ آپ کی جواں مردی، بہادری، شجاعت، ایثار و قربانی کی مثال لانے سے دنیا قاصر و عاجز ہے۔ اس واقعے سے واقعہ غدیر تک ان گنت مزید واقعات ہیں۔
جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کی امامت و ولایت و خلافت کے بارے میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا۔ واقعہ غدیر لکھنے کے بعد ان واقعات کا ذکر بھی تبرکن ہوگا۔ دعا ہے کہ اہل اسلام اب بھی اس در پر اس باب علم کی طرف رجوع کر لیں، جو در اللہ کے حکم سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دکھایا، امت کو بتلایا، اور عملی طور پر دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر ہر موقع پر اور غدیر اور اپنی رحلت تک بار بار دکھایا۔ اللہ کے دین کے لیے جو ایک خالص، شفاف اور پاک و طاہر دین ہے۔ سوائے ان مقدس ذرائع قرآن و اہل بیت کے کوئی اور سچا، صاف، شفاف، مقدس، پاک و پاکیزہ اور عصمت و طہارت کا حامل کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ جس طرح کے ذرائع سے دین لیا جائے گا ویسا ہی دین آگے ملے گا۔ لہٰذا نو مع الصادقین، صادقین کی معیت اختیار کرنے کے علاوہ فلاح و نجات ناممکن اور محال ہے۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔